السلام علیکم. ایڈولسنٹ ہیلتھ ماڈیول میں خوش آمدید. میرا نام ڈاکٹر خالدہ عامر ہے اور میں سینئر کنسلٹنٹ پیڈیاٹیشین ہوں اور چائلڈ اینڈ ایڈولسنٹ ہیلتھ ایکسپرٹ ہوں. آج ہم ایڈولسنٹ سیکشل اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے بارے میں بات کریں گے. اس ویڈیو کے 2 مقاصد ہیں. پہلا، لڑکے اور لڑکیوں میں نوعمری میں بلوغت کے دوران ہونے والی چینجز کے متعلق ان کو آگاہی دیں گے. دوسرا، نوعمر لڑکے اور لڑکیوں کے لیے 8 اہم تجاویز یا امور کے بارے میں بات کریں گے. بلوغت کیا ہے؟ بیسیکلی بلوغت ایک انسانی جسم میں طبعی اور جسمانی تبدیلیوں کے آغاز کا عرصہ ہے. یہ عرصہ چند سال تک محیط ہوتا ہے. موسٹلی اس میں نوجوان بچے پہلے بچپن سے لڑکپن اور پھر پیوبرٹی میں داخل ہوتے ہیں. یہ عرصہ موسٹلی 10 سے 16 سال کی عمر میں مکمل ہو جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں بلوغت کے بارے میں معلومات دینا یا اس کے درمیان ہونے والی مشکلات کے متعلق بات کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے. بہت سے نوجوان اس ناعلمی کی وجہ سے مختلف بیماریوں اور مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. آج کل کووڈ-19 پینڈیمک کی وجہ سے ان تک رسائی اور بھی مشکل ہو گئی ہے. لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان نوجوانوں کو جنسی تولیدی اور بلوغت کے بارے میں صحیح شعور سے آگاہی کریں تاکہ وہ صحت مند رہیں اور درست فیصلے کر سکیں. ان ویڈیو کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ان کمیونٹی میں اس یوتھ کو اور ان سے ریلیٹڈ تمام معاملات کو بہتر طریقے سے ان کو سمجھا سکیں اور ان کی کاؤنسلنگ کر سکیں. بلوغت اس عرصہ کو کہتے ہیں جب جسمانی طور پر ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے اور جسم وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری تبدیلیوں سے گزرتا ہے. بلوغت بڑھوتری کا ایک صحت مند اور نارمل جز ہے. لڑکے اور لڑکیوں میں کچھ جسمانی تبدیلیاں یکساں ہوتی ہیں، جیسے چہرے اور جسم پر محاسر یعنی ایکنی کا نمودار ہونا، زیادہ پسینہ اور جسم سے ایک خاص قسم کی بو آ سکتی ہے، بغلوں، بازوؤں اور زیر ناف بالوں کا آ جانا، بازوؤں اور ٹانگوں میں گروئنگ پین ہونا. بلوغت کے دوران ہارمونز کا توازن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یہ ہارمونز جسم کے ساتھ ساتھ ان کے جذبات پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. بعض مرتبہ مزاج اور جذبات میں تیزی و شدت اور تبدیلی ہو سکتی ہے جو اس عمر میں ایک نارمل بات ہے. مردوں میں جسمانی چینجز میں آواز میں گہرائی اور بھارا پن، مردانہ عضو اور ٹیسٹیز کا سائز بڑھ جانا، داڑھی، مونچھوں کا اگنا، ناف کے نچلے حصے اور سینے پر بال نمودار ہونا، سینہ اور کندھا کشادہ اور چوڑے ہو جاتے ہیں. کچھ لڑکوں میں بلوغت کے دوران نپلز کے گرد سوجن ہو سکتی ہے جو عام طور پر کچھ عرصہ کے بعد دور ہو جاتی ہے. لڑکیوں میں جسمانی چینجز میں چھاتیوں میں نشوونما اور تبدیلیاں رونما ہونا، اونگلے چوڑے اور جسمانی خم نمایاں ہو جانا، ماہواری کا شروع ہو جانا، لیبیا کا سائز بڑھ جانا اور رنگ گہرا ہو جانا. نوعمر لڑکے اور لڑکیوں یعنی ایڈولسنٹ بوائز اینڈ گرلز کے لیے 8 اہم انٹرونشنز کے بارے میں بات کریں گے. پہلا، کمپریہنسو سیکشولیٹی ایجوکیشن یعنی جنسی نوعیت کی جامعہ تعلیم. ترقی پذیر ممالک میں نوجوانوں اور بچوں کا ایک خاص تناسب اسکول نہیں جا پاتا، لہٰذا ان تک جنسی نوعیت کی جامعہ تعلیم کی رسائی اور آگہی میس میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ہی ممکن کی جا سکتی ہے. کمپریہنسو سیکشل ایجوکیشن کو نوجوانوں اور نوعمروں کی ضروریات اور صلاحیتوں کے مطابق تیار کرنا ہے. کمپریہنسو سیکشل ایجوکیشن کے پروگرام کو صنفی مساوات کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. اس بات کو یقینی بنائیں کہ CSE کا مواد جامع، درست اور نشوونما کے تمام پہلوؤں پر آگاہی دے رہا ہو. سیکنڈ انٹرونشن، کانٹراسیپٹیو کاؤنسلنگ اینڈ پروویژن یعنی مانع حمل کی معلومات اور مشاورات کے طریقوں کی فراہمی. مانع حمل کی معلومات اور مشاورت کے تمام طریقوں سے ایک ہیلتھ ورکر کو اچھی طرح واقف ہونا چاہیے. تمام نوجوانوں کو جنسی جامعہ تعلیم سے مکمل آگاہی دیں تاکہ وہ کنٹرسیپشن کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں کہ یہ کس طرح کام کرتی ہیں.
مانع حمل ادویات کے متعلق آگہی کا بہترین وقت وہ ہے جب نوعمر حاملہ آپ کے پاس اینٹی نیٹل، پوسٹ نیٹل یا پوسٹ ابارشن وزٹ کے لیے آئے۔ تھرڈ انٹروینشن، اینٹی نیٹل، چائلڈ برتھ اینڈ پوسٹ نیٹل کیئر انکلوڈنگ ایمرجنسی obstetric اینڈ نیو بورن کیئر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نوعمر حاملہ کو زچگی میں اپنی دیکھ بھال کی آگہی دینی چاہیے۔ جن نوعمر بچیوں کو ڈیجیٹل میڈیا اور میڈیا پلیٹ فارم تک رسائی ہے، انہیں صحت مندانہ مشورہ اور علاج کے لیے کب، کہاں اور کیسے آنا چاہیے سے متعلق آگہی ضرور دیں۔ خاندان اور کمیونٹی کے افراد کو اس بات کی ترغیب دی جائے کہ وہ کس طرح اپنی خدمات نوعمر حاملہ کو صحت کے حصول کے لیے دے سکتے ہیں۔ تمام ہیلتھ ورکرز کو زچگی کی دیکھ بھال کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے اور ان کو بروقت مہیا کرنے کی مہارت بھی ہونی چاہیے۔ نوعمر حاملہ اور نوعمر ماؤں کو تعلیمی اداروں میں واپس جانے اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کی سہولت حاصل رہنی چاہیے۔ زچگی کے صحت سینٹرز کو ذہنی اور نفسیاتی اداروں کی معاونت بھی حاصل ہونی چاہیے۔ HIV سے متاثرہ نوعمر حاملہ ماؤں کو PMTCT کی خدمات حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ بروقت اپنا علاج شروع کر سکیں۔ فورتھ انٹروینشن، ٹریٹمنٹ آف کمپلیکیشن آف انسیف ابارشن۔ فورتھ انٹروینشن، ٹریٹمنٹ آف کمپلیکیشنز آف انسیف ابارشن۔ تمام نوعمر حاملہ بچیوں کو اسقاط حمل کی صورت میں اپنی دیکھ بھال اور کس طرح کسی پیچیدگی کی صورت میں کہاں اور کیسے علاج کروانے کے متعلق مکمل علم ہونا چاہیے۔ تمام ہیلتھ ورکرز کو اس سلسلے میں معلومات اور مہارت حاصل ہونی چاہیے۔ ففتھ انٹروینشن، پریونشن آف HIV اینڈ ادر STIs۔ نوعمر بچے اور بچیوں کو STI پریونشنز اور HIV پریونشن کی معلومات قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فراہم کرنی چاہیے اور اس کے لیے مختلف قسم کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ HIV میں مبتلا نوجوانوں کو فوری اینٹی ریٹرو وائرل تھراپی شروع کر دینی چاہیے۔ ہیلتھ کیئر ورکرز کو HIV ٹیسٹ اور نگہداشت کے متعلق مکمل معلومات اور مہارت ہونی چاہیے۔ رازداری اور احترام کے ساتھ معیاری نگہداشت کی یقین دہانی کے لیے انہیں تربیت یافتہ اور معاونت کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے۔ HIV ٹیسٹنگ کی سہولت وسیع پیمانے پر بھی دستیاب ہونی چاہیے۔ سکسth انٹروینشن، پریونشن، ڈیٹیکشن اینڈ امیڈیٹ سروسز اینڈ ریفرل فار کیسز آف سیکشول اینڈ جینڈر بیسڈ وائلنس۔ تمام نوعمر لڑکے اور لڑکیوں کو بڑے پیمانے پر ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے اس بات کی آگاہی دینی چاہیے کہ کہاں اور کیسے اس طرح کی صورتحال میں اور کس ادارے یا فورم سے رجوع کرنا چاہیے۔ جن لڑکیوں کو وائلنس یعنی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو کرمنل جسٹس کے لیے قانون اور سوشل سروس کی مدد لینی چاہیے۔ وہ تمام نوعمر بچے یا نوجوان جو سیکشولی ابیوزڈ ہوئے ہیں ان کی ذہنی صحت، وہ پریشانیوں کو کوگنیٹو تھراپی کے ذریعے ان کے ٹراما کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنی چاہیے۔ 7 انٹروینشن، پریونشن، ڈیٹیکشن اینڈ مینجمنٹ آف ریپروڈکٹیو کینسرز اسپیشلی سروائیکل کینسر۔ تمام نوعمر لڑکیوں اور ان کے خاندان اور کمیونٹی میں HPV کے متعلق آگاہی دینی چاہیے۔ تمام 9 سال سے زائد عمر کی لڑکیوں کو HPV یعنی ہیومن پیپلوما وائرس ویکسینیشن کروانے کی طرف ترغیب دینی چاہیے۔ HPV ویکسین کے متعلق آگاہی کے لیے ایک مربوط طریقہ کار استعمال کرنا چاہیے جیسے کہ اسکول، کمیونٹی سینٹر اور ہیلتھ سینٹر وغیرہ۔ ایٹھ انٹروینشن، انفارمیشن، کاؤنسلنگ اینڈ سروسز فار سیکشل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ انکلوڈنگ پروویژن آف مینسٹرل ہیلتھ انفارمیشن اینڈ سروسز۔ تمام نوعمر نوجوانوں کو محفوظ، خوشگوار ازدواجی تعلقات اور ذہنی صحت کے مشورے یعنی کاؤنسلنگ کی خدمات فراہم کی جائیں۔ معیاری اور مناسب قیمت پر ماہواری سے متعلقہ سامان کی مختلف سٹورز میں دستیابی کو یقینی بنانا چاہیے۔
ہارمونل تھراپی کا انتخاب کرنے والے ٹرانسجنڈر افراد کو صنفی تصدیق کا علاج مہیا کیا جانا چاہیے۔